السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا مولانا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و وسلم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ، معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ رب تبارک و تعالی نے محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہم تمام کو ماہ رمضان المبارک کے 12ویں روزے کی سحری کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کے اس روزے کو پابندی شرع کے ساتھ بحسن و خوبی تیری رضا حاصل کرتے ہوئے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے اس روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض قرار دیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پر روزے فرض تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کا مقصد تقوی و طہارت ہے۔ انسان کے اندر ظاہری تبدیلی کے ساتھ ساتھ باطنی تبدیلی اہمیت کی حامل ہے۔ کل جس باب میں گفتگو جاری تھی، آج اسی کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آپ نے کل سماعت فرمایا تھا کہ انسان کے اندر صوفیہ فرماتے ہیں شہوت، خواہشات کی جو اقسام ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک تو کھانے کی شہوت، اور ایک کلام کی شہوت، اور ایک نظر کی شہوت۔ تین ایسی چیزیں ہیں، تین شہوتیں، کلام میں شہوت، کھانے میں شہوت اور آنکھوں میں شہوت۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو برباد کر دیتی ہیں، انسان اس سے برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ تم جہاں اور بھی خواہشات کا خیال رکھتے ہو، وہیں ان تین خواہشات پر بھی کڑی نظر رکھا کرو۔ اگر تم ان تین خواہشات پر کڑی نظر رکھو گے تو تمہارے لیے بہت ساری چیزوں میں آسانی پیدا ہوگی۔ کلام میں شہوت، انہیں جھوٹ بولنا، نفس اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جھوٹ بول کر عزت حاصل کی جائے۔ جھوٹ انسان کا نفس خوب چاہتا ہے، اس لیے کلام کی شہوت سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ اسی طریقے سے کھانے کی شہوت سے انسان بچے۔ کھانے کی شہوت سے دوستوں اور بزرگوں، جو جیسا ملے پیٹ میں ڈالتے جائے، یہ بہت بری بات ہے۔ انسان
خیال ہی نہیں رکھتا کہ وہ کیا کھا رہا ہے، حلال بھی ہے یا نہیں ہے، مشتبہ ہے یا پاک ہے، اس بات کا انسان خیال نہیں رکھتا۔ جب انسان کھانا کھاتا ہے تو وہ دیکھے کہ جو کچھ وہ کھا رہا ہے پاک ہے یا نہیں ہے۔ بس جو مل گیا انسان اپنے پیٹ میں ڈالتا جائے ڈالتا جائے ڈالتا جائے، یہ بہت نامناسب بات ہے۔ لحاظ نہ رکھے، حلال و حرام کا لحاظ نہ رکھے، تمیز باقی نہ رکھے، تو دوستو اور بزرگوں، یہ انسان کو بگاڑنے والی شہوت ہے، یہ انسان کو خراب کر دینے والی شہوت ہے۔ سیدھا فرماتے ہیں کہ شہوت آنکھوں میں بھی ہوتی ہے، یعنی انسان بد نظری سے پرہیز کرے، اپنی نگاہوں کو راستی پر رکھے، درستگی پر رکھے۔ اپنی نگاہوں کو اگر انسان درستگی پر رکھتا ہے تو وہ نظر کی شہوت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر اپنی نگاہوں کو بھٹکاتا ہے، بہت سارے احباب ہم سنتے بھی ہیں، بہت سارے احباب روزی کی حالت میں رہتے ہیں لیکن ان کی آنکھیں محفوظ نہیں رہتے، ان کی آنکھیں گناہوں میں گھری ہوئی رہتی ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، انسان یہ سمجھے کہ گناہ کرنے کے بعد گناہ ہوگا، آنکھوں سے بھی غلط چیز کو دیکھتے رہنا یہ بھی گناہ ہے، بد نظری بھی گناہ ہے۔ پہلی نظر اتفاقی ہے، معاف ہے، پھر اس کے بعد معافی نہیں ہے۔ بد نظری سے انسان پرہیز نہیں کرتا۔ اگر انسان بد نظری سے پرہیز کرے تو وہ شہوت پھر نظر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نظر کی جو شہوت ہے، کیونکہ بہت سارے احباب اسی میں مار کھا جاتے ہیں، بہت سارے احباب، بہت سارے دوست اسی میں مار کھا جاتے ہیں، اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کر پاتے اور نظروں کی شہوت میں گھر جاتے ہیں، انہیں احساس تک نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو پاک ہی سمجھتے رہتے ہیں لیکن نظروں کی اس میں مات کھا جاتے ہیں۔ کتنی تعجب کی بات ہے، دیکھیے کہ نظروں کی انسان اگر حفاظت نہ کرے تو کیا فائدہ ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے انسان جب ان تینوں چیزوں کی احتیاط برتے گا، ان تینوں شہوتوں پر نظر رکھے گا کہ کہیں بھی مجھ سے بھول نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے چوک نہ ہو جائے، اگر ان تینوں چیزوں پر اگر انسان نظر رکھتا ہے تب جا کر اس کا دل درستگی پر آتا ہے، تب جا کر اس کا دل درستگی پر آتا ہے اور اسے صحت نصیب ہوتی ہے۔ کیونکہ دیکھیے، ہر ایک کی صحت، بدن، ہاتھ، پیر، زبان، آنکھ، کانوں کی صحت اسی وقت معلوم ہو سکتی ہے۔ آنکھوں کی صحت، کان کی صحت، کانوں کی صحت، ہاتھ اور پیروں کی صحت اسی وقت معلوم ہو سکتی ہے جب ان میں سے ہر ایک عضو اپنے کام کو بخوبی سر انجام دے۔ اگر آنکھ اپنے کام کو برابر انجام دیتی ہے، یعنی درست دیکھتی ہے، دیکھنے میں کسی قسم کی کمی کجی نہیں ہے، تو وہ آنکھ صحت مند ہے۔ جو کان برابر سنائی دیتے ہیں وہ کان صحت مند ہیں۔ جو پیر خوب چلتے ہیں وہ صحت مند ہیں۔ جو پیر خوب چلنے والے ہوں، کیونکہ پیروں کو چلنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ آج کل کا تو ہاتھ ہی جدا ہے کہ اب جو ہے لوگ چلنے والی چیز کو صرف گاڑیوں میں ہی استعمال کرتے ہیں، چلنا پھرنا بالکل کم ہو گیا لوگوں کا۔ لیکن پیروں کی درستگی خوب چلنے میں ہے۔ اسی طرح آنکھوں کی صحت صاف صاف دیکھنے میں ہے۔ اگر صاف صاف دکھائی دیتا ہے تو آپ کی آنکھ صحت مند ہے، اگر صاف صاف سنائی دیتا ہے تو آپ کے کان صحت مند ہیں، اگر چلنا خوب آتا ہے تو آپ کے پیر صحت مند ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، اسی طرح
دل کی بھی صحت ہوتی ہے۔ دل کی صحت کیا ہے؟ جس کام کے لیے اسے بنایا گیا ہے۔ دل کی صحت کس طرح معلوم کریں گے آپ؟ جس کام کے لیے دل کو بنایا گیا ہے اور جو کام اس کے لیے ضروری ہے۔ جس کام کے لیے دل کو بنایا گیا ہے اور جو کام اس کے لیے ضروری ہے، وہ کام اس کے لیے آسان ہو، وہ کام اس پر آسان ہو۔ اگر دل کو جس کام کے لیے بنایا گیا ہے اور جو کام دل کے لیے ضروری ہے، اگر دل پر وہ کام آسان ہو تو سمجھ جائیے، یعنی آسانی کے ساتھ آپ کا دل وہ کام انجام دے رہا ہے، تو سمجھ جائیے کہ آپ کا دل صحت مند ہے۔ اگر آپ کا دل آسانی کے ساتھ وہ کام انجام نہیں دے پا رہا ہے، اس سے دشواری پیش آ رہی ہے، تو سمجھ جائیے کہ آپ کا دل صحت مند نہیں ہے، آپ کا دل بیمار ہے۔ آپ کا دل بیمار ہے۔ دوستو اور بزرگوں، ہم دیگر اعضاء جب بیمار ہوتے ہیں، جب پیر بیمار ہوتے ہیں تو اس کا علاج دوائی سے کیا جاتا ہے۔ جب آنکھ بیمار ہوتے ہیں تو اس کا علاج دوائی سے کیا جاتا ہے۔ جب کان بیمار ہوتے ہیں تو اس کا علاج دوائی سے کیا جاتا ہے، گولی دوا انجیکشن سے کیا جاتا ہے۔ لیکن جب دل بیمار ہو جائے، آپریشن اس کا نہیں ہوتا۔ وہ بیماری میں آپریشن نہیں ہوتا اس کا، وہ بیماری میں اسے ٹانکے نہیں دیتے، وہ بیماری میں سٹینٹ وغیرہ نہیں ڈالتے اسے۔ جب دل بیمار ہو جاتا ہے، فرماتے ہیں اس کے لیے بھی صحت ضروری ہے۔ اور دل بیمار ہے یا صحت مند ہے، یہ کیسے پتا چلے گا؟ فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کے ذریعے سے دل کے بیمار اور صحت مند ہونے کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ دو چیزوں کے ذریعے سے دل بیمار ہے یا صحت مند ہے، اس بات کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ پہلی چیز ارادت ہے اور دوسری چیز قدرت ہے۔ ارادت اور قدرت، ان دو چیزوں کے ذریعے سے انسان اپنا دل بیمار ہے یا صحت مند ہے، اس بات کا پتہ لگا سکتا ہے، بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پہلی چیز ارادت ہے، یعنی انسان کا دل سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہنے والا ہو، رب تبارک و تعالیٰ کی محبت اپنے اندر رکھنے والا ہو، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اس کے اندر رب کی محبت ہو، اس کے اندر خالق کی محبت ہو۔ کیونکہ محبت جو ہے یہ معرفت بھی اسی سے ہو، معرفت کے ذریعے سے ہی محبت کا اضافہ ہوتا ہے۔ جس دل میں جتنی معرفت ہوگی، جس دل نے جتنا اپنے رب کو پہچانا ہوگا، اسی قدر اس کے اندر محبت کا اضافہ ہوگا، محبت زیادہ ہوگی۔ اور جس کے دل میں خدا کی محبت زیادہ ہوگی، فرماتے ہیں کہ محبت الہی دلوں کی غذا ہے، محبت الہی دلوں کی غذا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کل اس پر مزید اور ایک چیز اس کے بعد اگلی گفتگو کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم تمام کی روزوں کو قبول فرمائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، الحمد للہ۔